شالوم علیکم، میں ہوں مختار بن شلو اور ہم آپ کو اپنی خاص بائبل کلاس بنیادی مسیحی قائد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم چوتھے حصے پر پہنچے ہیں، یعنی اصولوں کا جو عقیدہ ہے اس کے چوتھے حصے پر ہم آئے ہیں، اور چوتھا حصہ ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ تیسرے حصے کا نام تھا مصلوبیت اور تدفین، تو چوتھے حصے کا عنوان ہے قیامت مسیح اور سود آسمانی۔ اور اصولوں کے عقیدے کا جملہ اس طرح سے ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یونانی مورخ ہیرودوتس نے دنیا کے 7 عجائبات کی ایک فہرست بنائی تھی، تو اس کی بنائی ہوئی فہرست کو لبنان کے قدیم شہر سیدا کے یونانی شاعر انتی پتر نے 140 قبل از مسیح میں ایک نظم میں ترتیب دیا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے شہر بابل کی بلند فصیلوں کا نظارہ کیا جن پر تیز راتھ اپنے گھوڑوں کے ساتھ دوڑ سکتے تھے۔ میں نے زیوس دیوتا کا عظیم الشان مجسمہ اور بابل کے برج پر لٹکتے باغیچے دیکھے۔ پھر وہ کہتا ہے، مجھے روڈز کے جزیرے پر ایستادہ سورج دیوتا کا بت دیکھنے کا موقع ملا۔ میری آنکھوں نے احرام مصر پر کی گئی انسانی مشقت کو پرکھا۔ میں نے ماسیلوس کا مقبرہ اور ارتمس دیوی کی شاندار مورتی کو دیکھا۔ لیکن یہ سب کچھ جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ کیا ہے جی؟ انسانی کارگزاری۔ انسان نے جو کچھ بنایا، اب تو ایک نئی فہرست بھی ویسے دنیا کے عجائبات کی مرتب ہوئی ہے، جس میں انہوں نے تاج محل کو بھی رکھا ہے، اور لوگوں نے چونکہ ووٹ اتنے نہیں دیے تھے، اس لیے ہمارے ایک عجوبے کو انہوں نے 7ویں کی بجائے 8ویں نمبر پر رکھ دیا ہے۔ پتہ کیا ہے؟ نہیں کبھی سنا؟ یار آپ میڈیا نہیں دیکھتے؟ اور وہ ہے شاہراہ ریشم۔ ٹھیک ہے، ابھی اس سال آپ اگر ٹائم نکالیں گے تو ہم اسے دوبارہ دیکھنے جائیں گے، پہلے بھی ہم گئے تھے، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی عجوبہ ہے۔ تو خواہ نئے عجائبات کی فہرست ہو یا پرانے کی، لیکن یہ کیا ہے؟ انسانی کارگزاری۔ پر اس دنیا میں ایک 8واں عجوبہ بھی ہے جس میں انسانی نہیں، خدا کی کاریگری شامل ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ خدا کا عجوبہ یسوع مسیح کی خالی قبر ہے نا؟ عجوبہ کہ نہیں؟ ہاں، تو اس پر ابھی ہم بات شروع کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں یسوع مسیح جی اٹھا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس کے جی اٹھنے پر بات کرنے کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے اس کی خالق قبر، کیونکہ اس کے بغیر تو بات نہیں ہو سکتی نا۔ تو یسوع کی موت کے وقت، صلیبی موت کے وقت، 2 طرح کے جو مقبے فکر تھے، ایک مذہبی تھا، ایک سرکاری، دونوں میں ہی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ پہلا گروہ تھا مذہبی لوگوں کا، شرح کے عالم، سردار کہن، فقیہ، فریسی۔ وہ پریشان تھے کہ مارتے گیا، دفن بھی کر چھڑے، زندہ ہی نہ کتے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا گروہ تھا سرکاری۔ پلاطس نے جو گفتگو کی تھی آپ نے سنی ہوئی ہے، یا اور بڑے معاملات تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وارن کیا تھا یہودیوں کو، سرکاری لوگوں نے، اور یہودیوں نے بھی ایک دوسرے کو بتایا تھا کہ اگر ہم آپس میں رہے تو رومی ہماری حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، لکھا ہے انجیل میں، جب یسوع مسیح پام سنڈے کو آیا تھا گدھے پر بیٹھ کر، تو کیا نعرہ لگا؟ تم سے کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ اور جب انہوں نے کہا، ہم نے پیچھے دیکھا کہ یہ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، تو پلاطس نے کہا کیا تو بادشاہ ہے؟ تو یسوع نے کہا تو آپ ہی کہنے دے، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔
ہوتی تو میرے خادم لگتے. لیکن پھر بھی یہ بھی ایک سرکاری معاملات تھے جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی الجھنیں پائی جاتی, کیونکہ انہوں نے مصلوب تو کر دیا تھا پر ایک بے گناہ کو کیا تھا, تو بے گناہ کو مصلوب کرنے کے لیے کیا تھا, پلاطس کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی کتاب جو 96 سے یسوع کی لائف پہ لکھنا شروع کی تھی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, تو اس میں نے لکھا ہوا کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں یسوع مسیح کے بھائیوں نے رومی حکومت کو اپلیکیشن دی تھی کہ ہمارے بھائی کو ناجائز مصلوب کر دیا ہے. سنا کبھی آپ نے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ کیوں پلاطس کو بلایا گیا تھا شہنشاہ کی طرف سے واپس. ساتھ ہی صوبہ تھا یہودیہ کے شام کا صوبہ, سوریا کا صوبہ, اور ہم انجیل میں پڑھتے تھے یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حکم کورنیس کے ہاتھ میں ہوئی. تو انہوں نے اس کو اپلیکیشن دی پلاطس کے بارے میں, وہ بھی رومی حکومت کا نمائندہ تھا, اور اس سوریا کے حاکم نے وہ اپلیکیشن فارورڈ کی روم کو, اور روم نے پلاطس کو بلا لیا کہ ہاں جی بھاجی دسو ہاں جگہ آگے تسی آ کر چڑے. سنا کبھی؟ تو اس لیے یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں دونوں طرف سے بے چینی تھی جی, یاد رہے گا. تیسری ایک اور بات تھی جو میں کہتا ہوں وہ بھی ہم ساتھ ہی کر لیں, وہ تھی اپنوں کی بے چینی. ٹھیک ہے. شاگرد خوف و ہراس میں مبتلا تھے, ڈر کے لوگ گئے سن, حالانکہ جانتے تھے کہ جی اٹھے, لیکن پھر بھی چھپ گئے. یسوع نے پطرس کو کہا بھی تھا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تیرا ایمان جاتا نہ رہے, جب تو واپس آئے بحال ہو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا. پر سب چھپ گئے تھے. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک. اور ان تینوں طرح کے گروہوں کی موجودگی میں ہم آگے جانے سے پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں تو سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی صدارکہن کا عہدہ رشوت دے کر لیا گیا تھا. پلاطس بھی جو کیسے کے خیر خواہ تھے ہم نے پڑھا تھا, ان کی وجہ سے عہدے پہ آیا تھا. شگرد ویسے ہی بیچارے ماتر سن ساڑھے ورگے, تو ہر کوئی جو تھا ابھی فکر مند ہے. جی مذہبی لوگوں کا کہ وہ کیسے فکر مند؟ ہاں مذہبی لوگ اس لیے کہ انہوں نے ہائی سردار کہن میں نے بتایا کہ پیسے دے کے بنتا تھا, اور سردار کہنوں کے ابھارنے پر ہی پلاطس نے یسوع کو مصلوب کر دیا تھا. ایسے ہی نا. آخری جو انہوں نے حربہ استعمال کیا, انہوں نے کہا اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم کیسے کو تو شکایت لگا دیں گے. اس نے ان کی بات تو مان لی, چھوڑا تو نہیں, برابا کو چھوڑ دیا. تو کل کو اگر مصیبت آتی ہے پلاطس پر تو انہوں نے بھی آنی ہے نا. کیسے؟ کیونکہ یہ پلاطس کو رشوت دے کر ہی کہن بننا ہے کل کو انہوں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بولیں. اس لیے یہ بھی فکر مند ہے. اور یہ نہ بھی ہو, ویسے تو ہونا ہی ہونا ہے, نہ بھی ہو تو یسوع مسیح نے زندہ ہو کر جو ان کی ساری باتوں کی مٹی بریت کر دی ہوئی ہے, کیونکہ وہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے, تو پھر اس کا کیا جواب دے گی؟ پریشانی تو ہونی ہے نا جی. ہاں جی. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا, یعنی شگرت تو ایک سائڈ پہ ہو جائے گی کیونکہ وہ تو کوئی عہدہ نہیں رکھتے, کوئی ان کو اختیار نہیں معاشرے میں. یہ ایک مذہبی گروہ اور ایک سرکاری گروہ جو ہے, انہوں نے اپنی طرف سے بات کو کمپلیٹ طور پر دبانے کے لیے کیا کیا کہ یسوع زندہ ہی نہ ہو جائے گے تھے, انہوں نے قبر پر مہر لگا دی. واضح؟ ٹھیک ہے نا. اور اپنا صرف سوکھ استعمال کیا. پلاطس چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا, لیکن انہوں نے ایسا کروا لیا, قبر پر مہر لگا دی. ٹھیک ہے. اور مبارک جمعے کو, گڈ فرائیڈے کو, یہودی رہنماؤں نے اپنا اثر سوکھ استعمال کر کے رومی گورنر پلاطس سے یسوع کو مصلوب بھی کروا دیا, اور وہ سمجھتے تھے کہ لو جی ہوں جڑا کنڈا سی نہ نکل گیا, یعنی وہ خوش سن.
پہلا یہ گروہ ہے یہودی رہنماؤں کا. دوسرے گروہ میں تھے فریسی. فریسی اس لیے خوش تھے کہ اب جو کہتا تھا میں گنہگاروں کا یار ہوں، یہ ہماری منادی پہ ایک ان کے خیال سے دبا تھا. اس کی موجودگی میں ہم منادی نہیں کھلکھلا کے کر سکتے تھے، کیونکہ ہم تو انسانی روایتوں کی بات کرتے تھے، یہ شریعت کی بات کرتا تھا، پاک کلام کی بات کرتا تھا. تو موقع گیا کام. یہ تیسرا گروہ تھا، یہ پہلے گروہوں کی جو میں نے بات کی ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. تیسرا تھا فقی. فقی کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو نئی زندگی کی باتیں بتاتا تھا، ہم تو رٹی رٹائی باتیں کہتے تھے، بڑا حکم کون سا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ تو باتیں ہی اگلی کر دیتا تھا. ہم تو سمجھتے تھے کہ حکموں پر عمل کرنے سے زندگی مل جائے گی، تو یہ لوگوں کو کہتا تھا نہیں جی حکم منو پاویں، اگر مننے بھی نہیں تو میرے پیچھے آؤ پھر زندگی ملے گی. ایسے ہی تھا وہ امیر آدمی کی مثال میں. اس نے پہلے کہا حکموں پر عمل کر، اس نے کہا لڑکپن سے کیا ہے جی، اب کس بات کی کمی ہے؟ تو اس نے کہا پھر میرے پیچھے آ جائے، ہوں تو زندگی مل جائے گی. تو نہیں آیا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اسے مال غریبوں میں بانٹنا مشکل نہیں تھا. بہت سے امیر ہیں جو مال بانٹ دیتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہے. یسوع کے پیچھے آنا مشکل تھا، اس لیے وہ چلا گیا اداس ہو کے، زندگی نہیں دی اس نے. چوتھا گروپ تھا زیلوتیسی. ٹھیک ہے، وہ بڑے خوش تھے. کیوں خوش ہوں گے بتا سکتے ہیں. یسوع کا ایک شاگرد بھی زیلوتیسی فرقے سے تھا، اپنے وہ یہاں خنجر لگا کے رکھتے تھے. ان کا خیال تھا ہم اپنی طاقت سے روم سے آزادی حاصل کر لیں گے. تو یسوع کی موت پر وہ بھی بڑے خوش تھے. کیوں؟ کیونکہ یسوع کی موت سے ان کا لیڈر آزاد ہو گیا تھا. خوشی ہے نہیں؟ برابر آزاد ہو گیا سی نا، تو انہوں اس تو بڑی خوشی کی ہو سکتی. انہوں نے لو جی کام بن گیا، اب ہم پھر دوبارہ بغاوت کی تحریک شروع کر لیں گے. یسوع سے مرنا تو انہوں نے فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف میں ابھی شاگردوں کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک خاتون کی کتاب ہے یوجین برنینڈ، اگر میں نے صحیح پڑھا جیسے لکھا ہوا، تو اس کی کتاب کا نام ہے مقدس ہفتہ، ہولی سیٹرڈے. اس میں اس نے یسوع کے جو شاگرد ہیں 11، کیونکہ یہودا تو مر گیا تھا، ان کی عکاسی کی ہے کہ کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ بے کس و لاچار، خائف و ہراساں ہو کر نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں بھاگتے پھرتے اور اہل یہود کے خوف سے دروازے بند کیے ہوئے بیٹھے تھے. نہ ان کے چہروں پر ازلی نور کی جھلک تھی اور نہ خوشی کا تبسم. یہ ان کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا شاگردوں کے لیے. یسوع قبر میں دفن تھا اور ان کی امیدیں بھی اس کے ساتھ مٹی میں مل گئی تھیں. وہ اماؤس کے راہگیروں کی طرح کہہ رہے تھے کہ ہم کو یقین تھا کہ اسرائیل کو مقدسی یہی دے گا، لیکن ہمارا ایمان جاتا رہا. ہم نے گلیل کی جھیل پر اس کے جلال اور قدرت کاملہ کو دیکھا، کوہ کلوری پر اس کی دردناک چیخو پکار سنی، اور اپنی آنکھوں سے اس کی جان کنی ہم سے دیکھی نہ گئی. پھر ارمتیا کا یوسف اس کی لاش کو سلیب سے اتار کر لے گیا، ہم نے اسے دفن کر دیا. بے شک یسوع مر گیا، ہم کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. ایک طرف جو مخالفین ہیں وہ خوش ہیں، اور جو پیار کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ اداس ہیں، کیونکہ یسوع قبر میں مہر لگ گئی. سو یہ ساری باتیں گڈ فرائیڈے سے ہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے تھوڑا سا پیچھے سے بات کر رہا ہوں، جب ہم نے مصروفیت کی بات کی تھی، تاکہ ہم پیچھے سے بات کر کے اتوار تک اس کے جیتنے کی بات کر سکیں. لیکن کیا ہوا کہ اتوار کی صبح کو یہ سب کچھ خواہ مایوسی والا تھا، خواہ خوشی والا تھا، خواہ اپنوں کا خواہ غیروں کا، جو بھی تھا، اتوار کی صبح کو سب کچھ ہی چینج ہو گیا. نقشہ ہی بدل گیا دنیا کا. اور کیوں بدل گیا؟ کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس نے قبر کے پتھر پر لگی ہوئی مہر کو توڑ دیا اور پتھر کو ہٹا دیا. یسوع زندہ ہو گیا، خالی ہوگی قبر، وہ چلا گیا وہاں سے نکل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا جو ہم پڑھتے ہیں بیان کہ کچھ خواتین آئیں. ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، ویسے میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ایک گروپ نہیں گیا تھا خواتین کا قبر پر خوشبو لے کر، گروپ زیادہ گئے تھے. کیونکہ ہم کبھی موقع ملے تو اس ترتیب میں جائیں گے. لیکن ابھی صرف میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین خوشبودار چیزیں لے کر گئیں قبر پر، تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، اور فرشتے نے ان سے کیا کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. سو پہلی بات ہم نے کی کہ قبر پر مہر لگ گئی. ابھی دوسری بات ہے کہ قبر کھل گئی، خالی ہو گئی. ہاللیلویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں عید قیامت المسیح کے موقع پر.
اور جو بات ابھی میں نے بتائی آپ لکھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت. سو عید قیامت المسیح کے دن منظر پھر بدل گیا. گڈ فرائیڈے کو جو خوش تھے اب اداس ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. جو یسوع کے مرنے پر خوش تھے اب جی اٹھنے پر اداس ہو گئے. جو مرنے پر اداس تھے اب جی اٹھنے پر خوش ہو گئے. ٹھیک ہے جی. دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا جی. اب تو جو چھپتے پھرتے تھے اب وہ باہر جا کر منادی کرتے. اب اس کے لیے قید ہونے کو بھی تیار ہے. اور بے شک اس بات کو دبانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا گیا کہ جی اٹھنے کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ کیا ہے جی؟ بولیں. خالی قبر. کیونکہ انہوں نے یہی تو حربہ استعمال کیا تھا قبر پر مہر لگا کر کے گل باہر نہ جائے گی. تو اگلی بات پہ ہم آئے ہیں. سوال تو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس خالی قبر کو لے کر اپنوں کا اور غیروں کا کیا رد عمل تھا. کیا کیا باتیں پھیلی بعد میں. کچھ موت کے ٹائم پہ پھیلی, کچھ جب وہ سلیپر تھا اسے تانے دیتے تھے. مرنے کے دوران جتنی دیر بھی وہ قبر میں رہا بہت سی باتیں پھیلی, اپنوں میں بھی غیروں میں بھی. تو اب جب جی اٹھا یعنی اس خالی قبر کو دیکھ کر بہت سی چین گوئیاں ہونا شروع ہو گئی. تو پہلا نظریہ جو تھا وہ ہے یہودی سردار کہانوں کا نظریہ کہ انہوں نے خالی قبر کو دیکھ کر کیا سمجھا یا کیا مشہور کیا. ٹھیک ہے. یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ہم جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ جی اٹھائے تو ہم خالی قبر کو دیکھ کر کیا فیل کرتے ہیں. جی آئیے دیکھتے ہیں یہ نظریہ. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 11ویں سے 15ویں آیت. یہ ہے یہودی سردار کہانوں کا نظریہ. اور کیا ہے انہوں نے خالی قبر کو دیکھ کر بات میں شروع کی. لکھا ہے متی رسول کی انجیل میں 28 باب کی 11ویں آیت سے, جب وہ یعنی خواتین قبر سے جا رہی تھیں تو دیکھو پیارے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کہانوں سے بیان کیا, اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے, اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے. پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا, اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. تو انہوں نے مدعا مکالمہ سے پیسے دیتے کہ لوگوں کو بتائیں کہ قبر کیوں خالی ہے. قبر خالی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ نہیں ہوا. قبر خالی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے شاگرد رات کو لاش اٹھا کر لے گئے, اس لیے قبر خالی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک کے ایک کنورٹڈ شخص تھے جو مسلمانوں سے یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے. ان کا نام ہے بشپ ڈاکٹر مائیکل نذیر علی, اور بڑے پڑھے لکھے تھے, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, اور بعد میں بڑے خدا کے خادم بنے. پاکستان میں چرچ آف پاکستان کے بہت بڑے ایک لیڈر تھے, اور بعد میں وہ انگلینڈ چلے گئے, لیکن وہاں پر بھی بطور بشپ چرچ میں کام کرتے رہے. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی بہت سال پہلے, چرچ فاؤنڈیشن سیمینارز والوں نے وہ کتاب چھاپی تھی, اور اس کتاب کا نام ہے ایمان کا بھید. میں نے اس کا یہاں اقتباس کیا ہے. تو وہ بیان کرتا ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وضاحت کے طور پہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں جیسے سردار کہانوں نے کہا کہ شاگرد لاش چرا کر لے گئے تھے, تو کیا ایسا پوسیبل تھا, یا چرانے کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا تھا لاش کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس کا بیان. وہ کہتا ہے ذرا تصور کریں کہ شاگرد ایک ایسی قبر کے ساتھ مسیح کی قیامت کی منادی کرتے جو خالی نہیں تھی, تو پھر کیا ہوتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس بات پر غور کریں کہ قبر تھی ہی کیوں. کیونکہ مصلوب ہونے والے مجرموں کو عموماً یہ عزت نہیں دی جاتی تھی کہ ان کی اپنی قبر بھی ہو, بلکہ زیادہ تر کو کسی مشترکہ گھڑے میں پھینک دیا جاتا تھا. مگر یسوع مسیح اس انجام سے بچ گیا کیونکہ ارمتیہ کے یوسف نے اپنی تیار شدہ قبر اس کے لیے پیش کر دی. پہلی بات وہ یہ کرتا ہے. دوسری بات وہ کرتا ہے کہ اگر یسوع کو دیگر مجرموں کی طرح کسی عام گھڑے میں پھینک دیا جاتا تو بلا شبہ قیامت مسیح کی حقیقت اور تمام سچائی کا خاتمہ ہو جاتا. لہٰذا
यसू کو جہاں دفن کیا گیا وہ ایک قبر تھی، اور اگر قبر خالی نہ ہوتی تو یسوع کے دشمن آسانی سے اس کی لاش کو پیش کر سکتے تھے کہ یہ رہی اس کی غلطی سکتی لاش جس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو تم دعویٰ چرچا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتا ہے اگر شگرد چرا کر لے گئے تھے تو کنے کے بیچارے طاقتور سن جی، کنے کے اثر سو کرا دے انہوں کو کھو سکتے سن، انہوں کہتے آج لاش بھی کہتے جی اٹھے کو نہیں جی اٹھے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور بیان جو میں ان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو مائیکل نذیر علی صاحب کا بیان تھا، اور وہ بیان کسی اور نے کہا، اس نے کہا کہ یسوع کی لاش چرانے کا شہیدوں کو کیا فائدہ ہوتا ہو سکتا تھا؟ کیا فائدہ؟ گسمنی میں اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک گیا تھا، ایسا ہی تھا نا۔ پھر اسے 39 کوڑے لگائے گئے تھے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دی پیشن آف دی کرائسٹ دیکھیں کہ کوڑے کھانے سے کیا حال ہو گیا تھا۔ پھر اس کو وہ لے گئے تھے کہاں؟ پلاطس کی عدالت میں اسے اتنا معاملہ ہوا، گھسیٹا، یہودی عدالت میں بھی ہوا، پھر اسے سلیب دے دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کوڑے تاج سب کچھ، پھر سلیب، اور پھر بھالا بھی مارا گیا چیک کرنے کے لیے کہ مرا نہیں لگا۔ تو یہ ساری ٹوٹی پھوٹی بدن والی لاش لے کر وہ کیا کرتے بیچارے چرا کر؟ ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ کیونکہ لاش کے ساتھ تو وہ نہیں منادی کر سکتے نا، زندہ ہو گیا۔ اس لیے یہ جو انہوں نے بات پھیلائی پیسے دے کر، یہ بالکل محمل تھی اور ہے۔ ابھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے متی کا بیان، وہ کہتا ہے آج تک مشہور ہے جی انہوں نے رشوت دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ سو ایک نظریہ یہ ہے خالی قبر سے کہ لاش چرائی گئی تھی، زندہ نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں۔ تو ہم اس لیے یہ نظریات ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم جانیں گے انجیل کیا کہتی ہے کہ خالی قبر کا مطلب ہے کہ لاش چرائی گئی تھی، یا خالی قبر کا مطلب کہ واقعی زندہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہاں تک آنے سے پہلے سوال ہے تو کیجئے، پھر ہم دوسرے نظریے پہ آتے ہیں، اور یہ نظریہ ہے اہل اسلام کا۔ اس کلاس اور ویڈیو کے توسط سے ہم یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جی جو کچھ ہمارے بارے کہا جاتا ہے، یہ انجیل میں لکھا ہے، ہم وہ مانتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اور یہاں میں قرآن مجید کا بیان پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے مسیح نہ تو قتل کیا گیا اور نہ مصلوب ہوا، اللہ نے ان یعنی اہل یہود کی بے ایمانی پر مہر لگا دی، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً ہم نے مسیح ابن مریم اور خدا کے رسول کو قتل کیا، لیکن فی الحقیقت نہ تو انہوں نے اسے سلیب دی بلکہ ان کی خاطر اس کا ایک ہم شکل بھیجا گیا تھا۔ یہ ہے اہل اسلام کا نظریہ۔ یہ میں نے اہل اسلام کا اس لیے نظریہ آپ کے سامنے رکھ دیا کیونکہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں یہ باتیں بتا کر ڈس پوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی جان ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں، آپ مانتے ہیں آپ کی کتاب میں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک یہ آپ کا معاملہ، ہمارا معاملہ نہیں۔ واضح جی؟ یہ دو نظریے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا نظریہ جو ہے کہ اس کا ہم شکل مصلوب ہو گیا تھا، اس لیے جو قبر خالی ہے اس لیے خالی ہے کہ اس کو قبر میں رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ واضح جی؟ بولیں؟ تو تیسرے نظریے پہ آنے سے پہلے سوال ہے تو کیجیے۔ تیسرا نظریہ ہے عقل پرستوں کا نظریہ، ٹھیک ہے، جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو دہریے ہیں، کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، یا اور اس طرح کے بہت سے نظریات والے لوگ ہیں، کیونکہ سارے کے سارے دہریے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ان صاحب کو دہریے کہہ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دہریے بھی ہیں اور بھی مختلف اس طرح کے لوگ جو جنہیں مجموعی طور پر عقل پرست کہتے ہیں۔ ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام ہے سٹراس نے اور دیگر عقل پرست لوگوں نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ یسوع مسیح کے بدن کو عین موت سے پہلے ہی اتار لیا گیا تھا، یعنی یسوع سلیب پر لٹکایا گیا پر ابھی مرا نہیں تھا، ابھی زندہ ہی تھا، تو اسے سلیب پر سے اتار لیا گیا تھا، اور اسی حالت میں زندہ تھا پر وہ بے ہوش تھا، تو اسی حالت میں کیا کیا گیا، اسے قبر میں رکھا گیا، اور پھر کیا کیا گیا، قبر میں رکھ کر اس کے بدن پر مختلف جڑی بوٹیوں کا لیپ کیا گیا، دوائیاں لگائی گئیں، مسالے لگائے گئے، اور ایک اور بات وہ کہتے ہیں اسے مرہم عیسیٰ لگائی گئی، اور ان ساری
جڑی بوٹیوں کی ٹریٹمنٹ سے یسوع مسیح کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گیا تھا. تو تندرست جب ہو گیا تو پھر تو اس قبر میں نہیں تھا نا جی, باہر آ گیا, تو اس لیے قبر خالی ہو گئی. یہ اسٹراس کا نظریہ ہے. ایک اور نظریہ ہے, وہ ہے آئرلینڈ کا افسانہ نگار جارج مور. اس نے کتاب لکھی ہے دی بروک کیرتھ, اور اس میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح فی الحقیقت سلیپ پر نہیں مرا بلکہ صرف بے ہوش ہو گیا تھا, لیکن ہوش میں آنے کے بعد تازہ دم ہو کر وہ دوبارہ اپنی سماجی خدمات کو وسیع پیمانے پر انجام دیتا ہے. تیسرا جو خیال ہے جو ان سب سے زیادہ پاپولر ہو گیا, پاپولر اس سینس میں کہ یہی خیال بعد میں احمدیوں نے بھی اپنا لیا, مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے. تو روس کا ایک قصہ نویس تھا, اس کا نام ہے نونووچ. نونووچ نے اپنی کتاب مسیح کی نامعلوم زندگی میں بیان کیا کہ مسیح یسوع سلیپ پر مرا نہیں بلکہ صرف بے ہوش ہو گیا تھا, اور بعد میں سفر کرتا ہوا فلسطین سے ہندوستان آ پہنچا اور یہاں پر آ کر لوگوں کو تعلیم دیتا رہا. اور دلچسپ بات یہ ہے, یہاں میں نے لکھا اپنے نوٹس میں, کہ پنجاب کے احمدی یعنی اہل اسلام کے رد کیے ہوئے مرزائی فرقے کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی سٹراس اور عقل پرستوں کے نظریات اور جارج مور اور نونووچ کی کتابوں سے متاثر ہو گیا, اور اس نے اپنی غیر الہامی تعلیمات کو پھیلا دیا. اور اس نے کیا کہا, مرزا غلام احمد قادیانی نے, اس نے کہا کہ مسیح کے بدن کو بے ہوشی کی حالت میں سلیپر سے اتار کر قبر میں رکھا گیا تھا, جہاں وہ مرہم عیسیٰ اور گائے کی ٹھنڈک کے باعث بہت جلد زخموں سے صحت یاب ہو کر ہندوستان کے علاقے کشمیر میں چلا آیا. یہاں اس نے شادی رچائی اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی تھی. یہ مرزائیوں کا نظریہ ہے. اور میں 2005 میں مارچ 2005 میں انڈیا گیا تھا, اور امرتسر کے پاس یہ ایک جگہ ہے ویرکا, وہاں میرے ماموں رہتے تھے, تو میں ان کے پاس 2 رات رہا, لیکن میرا ویزا ختم ہو گیا تھا, ورنہ ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم وہاں سے سری نگر جائیں گے اور یہ قبر دیکھیں گے جو جس کے بھائی یسوع کے بارے میں شروع کر دیا گیا ہے. لیکن شو مئی قسمت ہم نہیں جا پائے. ابھی دوبارہ ہے دل میں شوق, تو کبھی موقع ملا تو ہم جا کر دیکھیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہاں وہ آیا تھا کشمیر میں اور اس نے شادی بھی کی تھی, اولاد بھی ہوئی, تو دیکھیں گے شاید یسوع کی نسل کا کوئی بندہ مل جائے, لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو بعد میں مرزا قادیانی نے مشہور کر دیا کہ میں دوسرا مسیح ہوں. بہت سے مرزائیوں سے پچھلے برسوں میں میری باتیں ہوئیں, امرا بیوی بھی گئے تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ سادہ لفظوں میں جس مسیح کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا, ہم وہ اسے مرزا غلام احمد قادیانی مانتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا بھائی نے کل دی گل کرو, آپ جس مذہب پہ ہیں, فرقے میں ہیں, آپ کے مذہب کو تو حکومت پاکستان نے اقلیت قرار دے دیا, بلکہ بدعتی قرار دیا ہوا ہے. آپ پھر بھی اپنے عبادت خانے پر مسجد لکھنے پہ اصرار کرتے ہیں, حکومت کی طرف سے نہیں لکھ سکتے, اور بہت سی باتیں آپ پہ پابندی ہے, تو آپ ہم سے کیوں کیا ہے. تو پھر جب باتیں آتی ہیں پھر وہ چپ بھی ہو جاتے ہیں. اور ایک بار یہاں گیٹوں کے پاس ایک مرزائی سے آپ ملے تھے, تو اس کے گھر پہ نئی اس وقت ڈش لگی تھی, تب میں کوئی بات ہم کرنے لگے, تو وہ اس کا خطبہ آ رہا تھا جو ان کا خلیفہ ہے مرزا طاہر. تو اس نے بڑی عجیب سی بات کی اس خطبے میں, ہم بھی بیٹھے, اس نے کہا جی بعد میں بات کرتے خطبے کے بعد. میں نے کہا چلیں ٹھیک. تو اس نے کہا جی آدم جس کا بائبل نے ذکر کیا ہے, تو اس سے پہلے بھی آدم تھا. تو جب اس کا لیکچر ختم ہوا تو میں نے اس سے کہا, اس کا نام عزیز احمد تھا, میں نے کہا جی مرزا صاحب نہ گل ہو سکتی. انہوں نے کہا کی گل ہے جی؟ میں کہا سوال کرنا جی. ہاں جی ہو سکتی. تو اس نے میری تو بات نہیں کروائی, لیکن میرے سامنے اس وقت PTCL کا زمانہ نہیں تھا, تو اس نے PTCL پہ اس سے کہا جی ایک ہمارے پاس مسیحی ہیں, ان کا یہ سوال ہے تو جواب دیں. تو مرزا صاحب نے جواب نہیں دیتا, اور پھر انہوں نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ انہیں لگا کہ اسی انہوں نے سامنے کچے پہ گئے جی. ٹھیک. خیر, تو یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے سارے برسوں میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے, اہل اسلام سے بھی, مرزائیوں سے بھی, بہت سے اور لوگوں سے بھی کی ہوئی ہیں. یہ باتیں جو بھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, یہ میری کتاب میں آپ کو پتہ چھپی ہوئی ہیں, بنیادی مسیحی عقائد. اور یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں یہ اس کا ریوائزڈ ایڈیشن ہے جس پہ ہم باتیں کر رہے ہیں. یعنی ریوائزڈ ایڈیشن کا مطلب نہیں کہ ہم نے کچھ نکال دیا ہے, ہم نے بلکہ کچھ ایڈ کیا ہے. بنیادی مسیحی عقائد کی میری کتاب دسمبر 2015 میں چھپی تھی. اگر کوئی لینا چاہے پڑھنے کے لیے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں. سو یہ تھی آج کی کلاس. اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ یسوع کی خالی قبر جو ہے بیبلیکلی یا انجیلی اعتبار سے کیوں خالی ہے. کیا وہ جی اٹھا تھا؟ جی نہیں اٹھا تھا.
اور پھر ہم اپنوں کا نظریہ بھی دیکھیں گے اگلی بار کہ اپنے اس کے خالی قبر سے کیا سمجھتے تھے. تو ابھی جتنی گفتگو ہوئی ہے، سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آئیے دعا کریں.